میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کی اس مفید ترین مجلس میں شریک ہونے کا مجھے موقع ملا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ ہم جیسے لوگوں کا براہ راست ملنا اور آپ کے سامنے کو گفتگو کرنا بظاہر بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ کی دنیا کالج کی دنیا ہے اور ہم کالج کی دنیا کے باہر۔ اس صورتحال میں اگر یہ موقع میسر آیا تو میں بڑی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اپنے ان بھائیوں کا جن کی محنت سے اس وقت یہ محنت منعقد ہوئی۔ اس میں میرے کرم فرما دوست ڈاکٹر مدثر، ڈاکٹر مختار صاحب ہیں، اس کے بعد پھر ان سے کہیں زیادہ شکریہ کہ مستحق اس کالج کی انتظامیہ کے ذمہ دار ہوں، پرنسپل صاحبہ، وائس پرنسپل صاحب، میرے گرامی قدر اقبال صاحب، ان تمام حضرات کا میں بہت شکر گزار ہوں، اس لیے انہی کی اجازت کے بعد یہ موقع میسر آیا ہے کہ میں آپ طلبا سے ملا ہوں۔ اس وقت اس محفل میں جتنے اساتذہ کرام تشریف فرما ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے ان کی اس شرکت پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس وقت جو گفتگو ہوگی وہ زیادہ طویل تو نہیں ہوگی، لیکن اس گفتگو کے مخاطب میرے وہ بچے ہیں جو آپ کے بھی بچے ہیں، وہ طلبا اور طالبات ہیں جو اس کالج کا سرمایہ ہونے والے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب جناب اقبال صاحب نے فرمایا کہ اس وقت ہمارا اسٹاف کا اکثر حصہ اسی کالج کے پیداوار ہے۔ وہ طالب علم جن پہلے نگاہوں کی بجلی معیار کی حالت یہ ہو کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے فارغ ہونے والوں کو اپنے کالج میں جگہ میں دے سکیں، یہ علامت ہوتی ہے کہ تعلیم کا کمزور ہے۔ اور جب کسی تعلیم گاہ میں اسی تعلیم گاہ سے پڑھے ہوئے افراد وہاں والد بن جاتے ہیں تو ایک علامت ہوتی ہے کہ تعلیم گاہ کامیاب ہے۔ میں غیر گفتگو میں وقت ضائع کیے بغیر چند تمہیدی باتیں عرض کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں کوشش کروں گا کہ اس وقت یہ 1 گھنٹہ مفید سے مفید تر بن جائے۔ عزیز طلباء اور عزیز طالبات، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے بہت قریب ہوں، لیکن آپ سے کیسے قریب آ سکتے؟ بہت سوچنے کے بعد مجھے ذہن میں آیا کہ میں یہ کہوں اور یہ کہنے میں حق بجا نہیں ہوں کہ میں اس وقت اپنے بھتیجوں اور اپنے بہنوں، اپنے بھتیجوں، اپنے بہنوں، اپنی بھتیجوں اور اپنی بہنجیوں سے خطاب کر رہا ہوں، اور وہ اس لیے کہ جن ماں باپ کے بچے ہو وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم انہیں جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، وہ ہمیں جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن دینی اعتبار سے بھی ہمارے بھائی ہیں، اور وطنی اعتبار سے بھی بھائی ہیں، لسانی اعتبار سے بھی بھائی ہیں، اور ایسے بھی بھائی ہیں کہ جو خونی رشتے میں ہمارے بھائی ہیں۔ تو ان بچوں سے خطاب ہو رہا ہے جن بچوں کے والدین ہمارے بھائی ہیں، ان بچوں سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے جن کی مائیں ہیں ہماری بہنیں ہیں۔ تو میں اپنے بہن کے بچوں کے ساتھ، اپنے بہن کی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے بچوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح سے مجھے اپنے بچے کے ساتھ بات کرنی چاہیے، درد کے ساتھ، محبت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اور ان کے دل کے تاروں کو چھیڑتے ہوئے، ٹھیک اسی طرح سے میں چاہوں گا کہ میں آپ سے گفتگو کروں، یعنی میں اپنے بھتیجوں سے، اپنے بہنوں سے، اپنی بھتیجوں سے، اپنی بہنوں سے بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات، اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فطری طور پر وہ پریشان ہوگا کہ میں بیمار ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرے اور وہاں تک پہنچے۔ اس کی چاہت یہ ہوگی کہ میرا ڈائگنوز صحیح ہو جائے، بیماری کی تشخیص ہو جائے، اور بیماری کیا کیوں ہے اس کی وجوہات معلوم ہو جائے، اور اس کے بعد ہر بیمار کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جو مجھے ایڈوائز کرے گا مجھے اس کی پابندی کرنی ہے، دوائی بھی کھانی ہے، پرہیز بھی کرنا ہے۔ شاید دنیا کا کوئی بیمار ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ سوچے گا کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، بعد میں میرا جی چاہے گا تو دوائی کھاؤں گا، نہیں جی چاہے گا تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے، اگر میرا دل چاہے گا تو میں پرہیز کروں گا، اور اگر نہیں کروں گا تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ ایسا کوئی بیمار نہیں کر سکتا۔ جیسے وہاں نیت ہوا کرتی ہے کہ میں دی جانے والی دوائی کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھ کر کے پھر اسی طرح سے استعمال کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، ٹھیک، اور یہ جیسے ہر انسان کا ارادہ ہو رہا ہے کہ میں ڈاکٹر سے بار بار پوچھ کر کے کہوں کہ سر اور مجھے بتائیے مجھے کس چیز کا پرہیز کرنا ہے،
اور مجھے بتائیے مجھے کس چیز کا پرہیز کرنا ہے، اور مجھ سے پوچھ کر کے دن بعد طے کر لوں گا کہ مجھے ان چیزوں کا پرہیز کرنا ہے۔ یہ ایک آسان سی مثال میں نے عرض کی، بس اس مثال کا سہارا دے کر کے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اس وقت اس مجلس میں ہیں، آپ کے قرضوں کا ٹائم تھا، آپ نے اس قرضوں کے ٹائم کو چھوڑ دیا، پروگرام منعقد ہوا، آپ کے اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس 1 گھنٹے کو ضائع ہونے سے بچا لیں۔ آپ ارادہ کریں اور وہ ارادہ یہ کریں کہ جو کچھ اس کو کہا جائے گا، ہو سکتا ہے کہنے والا اپنی طرح طرح کی کمیوں کی بنا پر وہ ساری باتیں آپ سے نہ کہہ پائے، لیکن بہرحال جتنی باتیں کہی جائیں گی آپ یہ ارادہ کر کے سنیں، آپ یہ ارادہ کر کے سنیں اس میں ہماری میسج کیا ہے، اس میں آپ کی کرنے کی چیز کون سی ہے، اور آپ کو کون سی چیز کہی جائے گی جسے آپ کو بچنا ہے، اور جن چیزوں سے بچنے کو کہا جائے گا لازم آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی، اسی لیے آپ کو بچنے سے کہا جائے گا، اور جن چیز کو کرنے کو کہا جائے گا لازم آپ کے لیے فائدے مند ہوں گی، لہٰذا آپ سے کہا جائے گا کہ ان کو کریں، ان کو اپنائیں۔ اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا تو امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کو کچھ ایک ایسا مواد بھی مل سکتا ہے، کامل طور پر نہیں کسی حد تک، جو زندگی بھر آپ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے گا۔ یہ بہت بڑی بات میں کہنے جا رہا ہوں، اللہ کرے چھوٹے منہ سے بڑی بات واقعہ بن جائے کہ کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں جو زندگی بھر آپ اس کو اپنے رہنمائی کا ذریعہ بنا سکیں۔ آپ کے اساتذہ علمی اور اخلاقی ہر اعتبار کی گفتگو ضرور کرتے ہوں گے اور آپ ان سے مستفید بھی ہوتے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، میں ان تمام کی تحسین کرتا ہوں۔ اب اس پر جو موقع مجھے میسر رہا ہے، میں اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کے آپ کے دلوں کی گہرائی تک پہنچتے ہوئے یہ چاہوں گا کہ آپ اس ارادے کے ساتھ رہیں۔ جیسا میں نے چاہا کہ میں آپ سے قریب ہوں، آپ بھی سوچیں کہ آپ بالکل اس سے قریب ہوں۔ قریب آنے کے معنی ہے ذہنی طور پر، فکری طور پر، اور آپ اس ذہن میں بٹھائیں کہ جو کچھ مجھ سے کہا جا رہا ہے یہ کوئی تنقید نہیں ہے، یہ کوئی توہین نہیں ہے، یہ ہمارے احساسات کو مجروح کرنے کا عمل نہیں ہے، یہ در حقیقت ہماری شخصیت کی تعمیر کے لیے وہ اجزاء ہم بیان کیے جا رہے ہیں۔ ابھی بار بار آیا شخصیت کی تعمیر، اخلاقی اقدار اور شخصیت کی تعمیر۔ میں اردو میں آپ کے اس پروگرام کا اگر بہت ایک کلاسیکل اردو میں ترجمہ کروں گا تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کا پروگرام اخلاقی اقدار کی احیاء اور شخصیت کی تعمیر کے مفید مثبت پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ میرے نوجوان بچوں اور پیاری بیٹیوں، آج کا دور سائنسی دور بھی ہے، صنعتی دور بھی ہے، ترقیات کا دور بھی ہے، آسانیوں کا دور بھی ہے، فیسلٹیز کا زمانہ ہے۔ یہ ایک پہلو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں مادی ترقیات کی بلندیاں کبھی نہیں پائی گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرا دور جو ہے وہ ہے اخلاقی انحطاط کا دور ہے، انسانوں کے ذریعے سے انسانوں کو تباہ کرنے کا دور ہے، انسان انسانیت کی سطح سے نیچے گر کر کے حیوانے سے بھی نیچے جا چکا ہے، اور اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو LGBT کے تصور سے سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کہاں پہنچا ہے۔ اس صورتحال میں میں چاہوں گا کہ پہلے آپ یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ آگے چل کر کے آپ کو کن کن چیلنجوں کا سامنا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ چیلنج آپ کے سامنے شروع ہو چکے ہیں۔ پہلی بات، اس وقت پوری دنیا میں ایتھیسزم، ایگنوسٹکزم، لبرلزم اور اسی طرح سے LGBT کے تصور پر مردوں اور عورتوں کے درمیان جو اخلاقی فاصلے تھے وہ ختم ہو رہے ہیں۔ آپ اپنے ذہن میں تیار کریں کہ آپ ان اثرات کے شکار نہیں ہیں۔ ابھی اقبال صاحب نے بہت مختصر لفظوں میں بہت بڑا اشارہ کیا۔ کیا آج کا زمانہ وہاں جہاں لوگ کہتے ہیں خدا ہے کہاں، جب ہم نے دیکھا کہ ہم اس کو مانیں گے، جو چیز نظر نہیں آتی اس کو مانا نہیں جا سکتا، کیا گاڈ ایکزسٹ کرتا ہے یا نہیں، زمان مکان سے کھائی گئی تو گاڈ کیسے وجود میں آ گیا۔ یہ اس طرح کی نہ جانے کتنی چیزیں آپ کو سوشل میڈیا میں ملیں گی، تھیوریز کے ذریعے آپ تک آئیں گی، ہو سکتا ہے کتابیں میں آپ تک اس طرح کے پہنچے۔ ٹھیک، رچرڈ ڈاروین کی کتاب پڑھی جا رہی ہے ساری دنیا میں، حالانکہ دلائل کے اعتبار سے انتہائی بوکس کتاب ہے، لیکن بہرحال ساری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے، حوالے اور مسلسل کن کے لوگوں کے دیے جا رہے ہیں۔ تو میں پہلی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو الحاد کا شکار ہونے سے بچائیں، اور جب کبھی خیال پیدا ہو جائے کیا واقعی خدا ہے، اور اگر ہے وہ کیسا ہے، اگر ہے اس کی شخصیت کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو قرآن پڑھنا ہو،
کائنات کے خالق کا تعارف کیسے کراتا ہے. اور جب اس تصور کے ساتھ آپ قرآن کو پڑھیں گے تو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ شاموں کی قدرتوں کے مظاہر سامنے آئیں گے. اللہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا یہ جسم میری قدرتوں کی نشان ہے. اور واقعات یہ انسانی باڈی کے ایک ایک آرگن پر غور کیا جائے اور انیٹمی کے روشنی میں غور کیا جائے تو ہر آرگن چیز چیز کر کے ہے گا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا ذہن ہے جو کام کر رہا ہے جس نے اس کو وجود بخشا ہے. یہ خود بد ہی نہیں سکتا. ایک ایک ہارٹ کی تھیوریاں پڑھی جائیں, برین کی تھیوریاں پڑھی جائیں, ہڈیوں کے سسٹم کو پڑھا جائے, اسٹامک کے سسٹم کو پڑھا جائے, نرو سسٹم کو پڑھا جائے, فیلنگ سسٹم کو پڑھا جائے, فزیکل اور انسان کی جسمانی ساخت کے اعتبار سے دیکھیں یا دماغی ساخت کے اعتبار سے ہر علم بتاتا ہے کہ پیدا کرنے والا اس کا کوئی نہیں, پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, کوئی نہیں ہو سکتا. ابھی انہوں نے مثال بتائی دودھ کی. یقیناً یہ گائے کا جب تک بچہ باہر نہیں آتا تب تک کوئی دودھ نہیں آتا, اور جو ہی بچہ باہر آ رہا ہے تو اس کے تھنوں سے دودھ شروع ہو جاتا ہے. ہماری بیٹیاں ہماری ماؤں کی چھاتوں سے کوئی دودھ نہیں آتا, لیکن جب بچہ باہر آ جاتا ہے تو اچانک ان کی چھاتوں سے دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ اندر کوئی غلط کلام نہیں آتا, کوئی نئی تبدیلی نہیں آئی, وہی جسم وہی کلام ہے. آج یہی کلام آئی جا رہی ہے, آج کوئی دودھ نہیں آیا, اور آج کے بعد یہی کلام آئی جا رہی ہے, دودھ اچانک شروع ہو گیا. اور دودھ بھی انفیکشن سے بچا ہوا دودھ ہے. کیسے؟ قرآن اللہ تعالیٰ نے مشاہداتی طور کے سامنے رکھتا ہے. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ آپ زمین کے سائنس, اشاروں کے سائنس, درختوں کے سائنس, جانوروں کے سائنس, خود انسانوں کے سائنس کو پڑھ کر کے اپنے خدا کو پہچانے کی کوشش کریں, الحاد کے شکار ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں. ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ طرح کی تھیوریاں پڑھیں گے, مختلف کے چینلوں پر جائیں گے, اور اس کے بعد پھر آپ اپنے اس پیدا کرنے والے کا انکار کر جائیں گے جس پیدا کرنے والے کا انکار کرنے والا آپ کے سامنے مارل بیبی کی کوئی حقیقت رہے گی نہیں. یہ بات طے ہے کہ اس وقت جو دنیا میں افیس ہیں ان کے پاس اخلاقیات کی کوئی بنیادی نہیں. وہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ زناکاری غلط کیوں ہے, وہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ انسان غلط ناانصافی غلط کیوں ہے. ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, وہ کوئی وجہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ صاحب سوشل جسٹس کیسے وجود میں لایا جائے گا. جب تک پیچھے سے کوئی سپریم پاور نہ ہو, اور سپریم پاور کی روشنی میں ہم زندگی کے اقدار کو احیا نہیں کریں گے تب تک بتا ہی نہیں سکتے ہیں کہ فلاں چیز اگر غلط ہے کیوں غلط ہے, اور فلاں چیز اگر اپنانی ہے تو کیا اپنانی ہے. تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو الحاد سے, ایتھیسزم سے بچا کر کے پھر آگے چلیں گے. اور اگر آپ اس سے بچنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھیے آج کے زمانے کے بہت بڑے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. پہلی بات. دوسری بات, اللہ نے آپ کو کردار عطا کیا ہے. کردار کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آپ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے, بچپن گزارا, بچپن کے بعد اب آپ جب تین ایج میں داخل ہو گئے, اب آپ آگے تین ایج میں داخل ہو گئے تو 13 سال سے لے کر کے 20 سال کے اوپر تک, اور آپ میں سے بہت سارے بچے اس عمر کے ہوں گے, کوئی بچے اس سے آگے جا چکے ہوں گے 20 سال کے اوپر کے. تو ٹین ایج یا ٹین ایج سے جڑی ہوئی آپ کی جو زندگی ہے یہ بہت ہی خطرے کی زندگی ہے. اسی عمر میں لڑکے اور لڑکیاں بھی ہوتے ہیں, اسی عمر میں بری عادتیں لگ جاتی ہیں, اسی عمر میں غلط افیئر شروع ہوتے ہیں, اسی عمر میں ڈرگس کا شکار ہوتے ہیں, اسی عمر میں فضول خرچی ہوتی ہے, اسی عمر میں انسان سیکھتا ہے بولنا کیسے ہے, ماں باپ کے ساتھ رویہ کیسے اختیار کرنا ہے. تو آپ اپنی اخلاقی شخصیت کو, اخلاقی زندگی کو جس لائن پر ڈالیں گے وہ اسی وقت آپ کو ایسا کرنا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے برے بن جائیں کہ والدین کہہ جائیں کہ ہم سے بہتر بچہ ہی نام میں ہوتا. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اخلاقی اوصاف اتنے پیارے اتنے اچھے ہو کہ ایک طرف سے آپ کا ٹیچر آپ کو فخر کرے, اور دوسری طرف سے آپ کے والدین آپ کو فخر کریں کہ ہمارا بیٹا اور ہمارے بیٹی کتنے اچھے ہیں. اگر آپ نے یہ صفات اپنے اندر پیدا کی تو آپ موت تک اپنے ماں باپ کے پیارے رہیں گے, اور اگر نہیں تو ہو سکتا ہے کہ زبان سے تو آپ کے والدین کہیں گے پیارا بیٹا اور پیارے بیٹی, اور ہو سکتا ہے دل دل میں پڑتے ہوں گے جب آپ کی عادتیں نہیں ہوں, آپ کا رویہ غلط ہوگا, آپ کا ترجمہ صحیح نہیں ہوگا, آپ کا بولنے کا انداز میں توہین آمیز ہوگا, آپ کی شخصیت ضرور شخصیت ہوگی. اس کے معنی ہے کہ آپ اخلاقی انسان نہیں ہیں. ہو سکتا ہے ادھر سے آپ کے پاس ڈگریاں ہیں, ہو سکتا ہے ادھر سے آپ کے پاس اونچا عہدہ بھی آ رہا ہے, ہو سکتا ہے آپ بہت اچھا بزنس کر کے بہت کامیاب دولت کمانے والے بن جائیں, لیکن آپ کی شخصیت کی تعمیر آپ کی دولت سے نہیں ہوگی, آپ کی شخصیت کی تعمیر آپ کے اخلاقی انداز سے ہوگی. یہ دیکھا جائے گا کتنا اچھا بچہ ہے, اس کا بولنے کا انداز کیسا ہے, اس کا رویے کیسے ہے, وہ تکلیف تو نہیں دیتا ہے, وہ گالیاں تو نہیں بنتا ہے, اس کی عادتیں ضروری تو نہیں ہے,
یہ غلط تعلقات میں مبتلا تو نہیں ہوگا، یہ کوئی گندی چیز کھا کر کے نالی میں تو نہیں گرتا ہے۔ آپ اپنی ذات کو اپنے والدین کے لیے پیارا بیٹا بنانے کی کوشش کریں۔ آپ جن اساتذہ کرام سے پڑھ رہے ہیں، استاد اپنے اسٹوڈنٹوں پر فخر بھی کر رہا ہے اور افسوس بھی کر رہا ہے۔ میں بھی ایک چھوٹا بڑا استاد ہوں۔ یاد رکھیں، آپ چونکہ آپ استاد بنے نہیں ہیں، استاد کو اتنی خوشی ہوتی ہے جب اسے لگتا ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ بہت نقطے پر پہنچ گیا اور کامیاب ہو گیا، اتنی خوشی ہوتی ہے۔ آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہوں گے، گاڑی میں دروازے سے آپ استاد چل رہے ہیں، ایک شکل یہ ہے آپ سب نیچے جھکا کے بیٹھ جائیں، سر کے نیچے اٹھنا نہ پڑے، اور دوسری شکل یہ ہے آپ بہت خوشی سے کھڑے ہو جائیں کہ صاحب یہاں سینئر تشریف۔ اس رویے سے آپ کے استاد کے دل میں آپ کی قدر کتنی بڑھے گی آپ اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے اساتذہ کے لیے فخر کی چیز بنیں۔ آپ کا استاد فخر کرنا چاہیے کہ صاحب میرا اسٹوڈنٹ علمی اعتبار سے بھی قابل ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی قابل ہے، کردار اس کا بہت ہوتا ہے، کسی بھی اعتبار سے یہ رکھنے کی نہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کی ذات میں کوئی نقص ہوا، کوئی داغ ہوا، تو استاد جلدی تسلیم نہیں کرتا ہے کہ میرا شاگرد ہے، بلکہ بعض دفعہ استاد کہتا ہے میں نے سنا ہے میری کلاس میں ہوا کرتا تھا، مجھے یاد نہیں آتا ہے کیا میری کلاس میں بھی بنے ہیں۔ اور اگر آپ بہت اچھے ہوں گے تو مجھے یاد ہے جب میں سکول میں پڑھتا تھا تو ایک ہمارے سکول کے اس وقت کے ٹیچر تھے، میں نے ان کی کسی کلاس کو جوائن نہیں کیا کیونکہ ہمارا کوئی سبجیکٹ ان کے پاس آئی نہیں، لیکن آگے چل کر کے تو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میرا شاگرد ہے۔ میں نے کہا صاحب بالکل آپ کا شاگرد ہوں، کوئی غلط نہیں، آپ کے نام مجھ سے وہ فخر کے ساتھ کہتے تھے یہ میرا شاگرد ہے، میرا اسٹوڈنٹ ہے۔ حالانکہ میں اسٹوڈنٹ نہیں تھا لیکن وہ شوق کے ساتھ کہتا، اور جب بھی میں کبھی اپنے علاقے میں جاتا تھا اپنے استاد سے ملنے کے لیے جاتا تھا، وہ کہتے تھے اتنا وفادار شاگرد میرا کوئی اور نہیں ہے۔ تو آپ اپنے استادوں کے لیے ایک ہی شاگرد بنیں۔ یاد رکھیں جیسے آپ کا رشتہ آپ کے والدین کے ساتھ ہمیشہ کا رشتہ ہے اور وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح سے آپ کا رشتہ آپ کے استاد کے ساتھ ہمیشہ کا رشتہ ہے، یہ بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ موت تک کہتے ہیں کہ فلاں صاحب سے میں نے فزکس پڑھی ہے، فلاں صاحب نے جغرافیہ پڑھا، فلاں صاحب نے لٹریچر پڑھا، فلاں صاحب نے فلاں شعر اس طرح سے تشریح کی تھی، اور آپ کا استاد بھی ہمیشہ کہتا رہے کہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، میرا شاگرد ہے، چاہے آپ آگے چل کر کتنی بلندیوں پر کیوں نہ پہنچ جائیں۔ طلباء عزیز، اس وقت ہمارے سماج میں جن خرابیوں کا بہت بڑا سیلاب ان میں سے ڈرگس۔ یاد رکھیں ہمارا یہ جسم ہمارا محور نہیں ہے، ہم اپنے جسم کو کوئی چیز پیدا کر ہی نہیں سکتے، نہ ہمارے بس ہے نہ ممکن ہے۔ اگر دنیا کے سارے انسان مل کر کے بال بنانا چاہیں تو اول تو بال کے بنانے کا کہ ٹیکنالوجی ہمیں معلوم ہے، اور اگر بنانا چاہیں گے تو وہ مٹیریل کہاں سے لائیں گے؟ میرے پاس ایک بچہ لایا گیا، اس بچے کے ناخن ہی نہیں آئے گئے، ماں کے پیٹ سے وہ آیا بغیر ناخنوں کے، تو وہ سارے پریشان تھے کس کے ناخن کیوں نہیں ہے۔ میڈیکل کالج میں گئے، ڈاکٹر نے کہا یار ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کس کا یہ ناخن کیوں نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ریسرچ آ جائے پتہ چل جائے کہ ناخن نہیں، لیکن وہ ماں باپ پریشان ہے کہ ان کے ناخن نہیں ہے، ناخن کے وقت کیسے ہی زندگی گزارے گا۔ یعنی ہماری باڈی کا کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کے بننے میں ہماری کوئی محنت لگی ہو، یہ سارا اللہ تعالیٰ شانوں نے فل باڈی بنا کر کے ہم کو دنیا میں بھیجا۔ جن چیزوں کو ماں کے پیٹ میں بننا چاہیے اللہ نے وہی ماں کے پیٹ میں ان چیزوں کو بنایا، اور جن چیزوں کو وہاں نہیں بننا چاہیے آگے ان کی ضرورت ہے وہ دنیا میں آ کر کے بھیجے۔ ناخن ماں کے پیٹ میں تیار ہو جاتے ہیں لیکن دانت ماں کے پیٹ تیار نہیں ہوتے، کیونکہ دنیا میں جا کر آپ کو ابھی دودھ پینا ہے، آپ کو کوئی چیز چبانی نہیں ہے، تو بغیر دانتوں کی دنیا میں اللہ نے بھیجا۔ یعنی سٹپ بائی سٹپ جس پر جو چاہیے آپ کو وہ چیزیں مہیا ہوتی جائیں گی۔ بلکہ سچ پوچھیے تو چھوٹے بچے کی ایک ایک ادا اللہ کی قدرتوں کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ ذرا سا اور کریں، جب بچہ دنیا میں آتا ہے اگر خدا اسے دودھ چوسنا نہیں سکھائے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو دودھ چوسنا نہیں سکھا سکتی۔ مولانا صاحب تفصیل باز کریں گے، ہمارا لیکچرر صاحب بہت اچھا لیکچر دیں گے، ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کریں گے، کوئی پیر صاحب ہوگا وہ پھونک مارے گا، لیکن اس بچے کو دودھ پینا کسی طرح سے نہیں سکھایا جا سکتا۔ لیکن بچے کو جو ماں چھاتی کے ساتھ لگاتے ہیں وہ بچہ بہت دودھ پینے لگتا ہے۔ کون سکھاتا ہے اسے؟ ماں کے پیٹ سے وہ کوئی ٹریننگ لے کر کے نہیں آیا، وہاں کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں تھا، لیکن جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو دودھ چوسنے لگتا ہے، اور ادھر سے ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے بعد یہ بچہ کیا کرے گا؟ یہ پہچاننے لگے گا، غور سے دیکھنے لگے گا، اور سب سے پہلے اس کے دماغ میں فیڈ اس کی ماں کی تصویر ہو جائے گی، پھر باپ کی تصویر ہوگی، پھر سب سے پہلے اس کے دماغ پر ماما آئے گا اور بابا آئے گا، اور کچھ دنوں کے بعد یہ بچہ کھجلانے لگے گا۔ اب اس کو کون کہتا ہے کہ تمہارے بدن کے اندر ایک کرائسس پیدا ہوئی ہے اور اس کا علاج کھجلانا ہے، وہاں سے بچہ کھجلانے لگے گا، اور جہاں سے کھل جائے گا وہاں آپ اسے اور اپنے ایمان کو اضافہ کرنے کے لیے سے سنیں کہ جب یہ بچہ
اپنے چہرے کو کھلائے گا تو ناخن سے کھلائے گا، لیکن جب کبھی آنکھ کو کھلائے گا تو کبھی ایسا نہیں کرے گا، بلکہ وہ ایسا کون کرا رہا ہے اسے ایسے بیٹا تم نہیں کرنا، اس سے تمہاری آنکھ نکل جائے گی، تم ایسا کر کے۔ چنانچہ جب آگے چل کر کے آپ لوگوں کی شادیاں ہوں گی، چاہے تم لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں، اور اللہ تمہیں اولاد دے گا تو دیکھنا تمہارا بچہ کیسے کون تربیت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ شامل، ٹھیک۔ اور اس کے بعد جب آگے چلے گا تو آگے لڑکا ہے تو جو ہی ٹین ایج میں پہنچے گا تو مرد کے لیے جتنی چیزیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں پیدا کر دیتے ہیں، اور بیبی فیمیل کے لیے جو چیزیں ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، کیونکہ آگے چل کر ان کو کامیاب لائف گزارنی ہے۔ اس باڈی کا ایک ایک آرگن، اس باڈی کی ایک ایک چیز اللہ کی قدرتوں کی نشانی ہے۔ جب انسان ڈرگس میں پھنستا ہے اس باڈی کو وہ آگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ میں سے جو بچے ہوئے تو بہت مبارک ہے، اور آئندہ اپنی حفاظت کرنا، اور اگر خدا نہ خاصا کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی اس لت میں پھنس گیا ہے تو میرے عزیز بچوں اس وقت تمہیں اپنے آپ کو اس سے بچانا، اس اپنے آپ کو اس سے نکالنا بہت آسان ہے، کل مشکل ہے، اس سے آگے اور مشکل ہے، اس سے آگے اور مشکل ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہو سکتا ہے یا تو تم مکمل معذور ہو کر کے اپنے ماں باپ کے لیے درد سر رہو گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی نالے میں گرے ہوئے ملو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ہسپتال کے وارڈ میں پڑے ہوئے ملو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت ہمارے سماج میں یہ جو منشیات کا سیلاب ہے، انتہائی بدترین ہے وہ لوگ، اور انسانیت کے دشمن ہیں وہ افراد جو کسی بھی وجہ سے چاہے چار پیسے کمانے کے لیے اس نئی نسل کی جوانوں کو آباد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں موسم کا گلا نہیں کرنا ہے، لیکن اپنی جانوں کو بچانا ہے۔ سردیاں آئیں گی، آپ اگر موسم کے خلاف لچک دینے لگیں گے اس سے موسم کی سردی سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ اپنے آپ کو موسم کی سردی سے بچائیں، اور ٹھیک اسی طرح سے اگر سوسائٹی کے اندر یہ گندی چیزیں پھیل رہی ہیں، جناب اس قدر المیہ ہوتا ہے، میرے پاس ایک پرنسپل آئے سادات میں سے ہیں اور بہت قابل انسان وہیں وادی کے اندر، اور اتنے لوگوں نے آنسو بہا کر کے کہہ رہے کہ میں تو کالج کے لڑکوں کو اور لڑکوں کو اس طرح سے بچا رہا تھا، میرا لڑکا فلانی چیز کا شکار ہو کر کے برباد ہو گیا، میری بیٹی فلانی چیز کے شکار ہو کر برباد ہو گئی، اور بیٹھ کر کے بلک بلک کر رو رہے تھے۔ میں کہا شاید سر آپ نے اپنے بچپن میں اپنی ماں کے سامنے اتنا بلک بلک کر نہیں رو رہے جس طرح آپ اس وقت رو رہے ہیں۔ کہہ لگے میری زندگی برباد ہو گئی ہے کیونکہ میرا ایک لڑکا اور لڑکی تھی وہ دونوں تباہ ہو گئے، اور اسی کال میں پہنچے۔ تو عزیز طلبا، اس وقت ہمارے سماج میں یہ زہر پیدا ہوا ہے، اس زہر سے اگر آپ بچے ہوئے ہیں تو آئندہ اور بچنے کا اہتمام کریں، اور اگر بچے ہوئے نہیں ہیں خدا نہ خاصا کسی کو یہ لگ رہی ہے تو اس وقت اپنے آپ کو اس سے نکالنا آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ ایک ہفتے کے بعد نکالنا اس سے مشکل ہوگا، اس سے اور مشکل ہوگا، اس کے بعد پھر ایک وقت آئے گا کہ سب مایوس ہو جائیں گے کہ اب یہ اس سے نکل نہیں سکتا ہے، اور جب آپ اس سے لے کر پہنچیں گے تو آپ کیا کریں گے، آپ تصور نہیں کر سکتے آپ سے کیا کیا کرتی ہوں۔ میں ایسے بچے کو جانتا ہوں کہ جس نے اپنی ماں کو، ایسے بچے کو جانتا ہوں کہ جس نے اپنی ماں کو چائے کے اندر کوئی دوائی ٹیبلٹ ڈال دی جس کی وجہ سے وہ ماں اس کی بے ہوش ہو گئی، اس کے کان کی باری نکال دی، اور کان کی باری اس لیے نکال دی کیونکہ اس کو ڈرگس کرتا تھا۔ میں ایسے بچے کو جانتا ہوں، میں ایسے والدین کو جانتا ہوں جنہوں نے میرے پاس آ کر کے کہا کہ سر اگر اجازت ہو کسی آدمی کو مار دینے کی تو آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم نے اپنے بچے کو زہر دے کر مار دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی ماں کے سارے زیورات بیچ کر کھائیں، اپنے گھر کے سارے برتن بیچ کر کھائیں، وہ ماں باپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، عزت بھی ختم، صحت بھی برباد، اخلاقیات بھی ختم، آپ کہاں تعلیم پڑھ سکیں گے، پھر آپ کو ڈگریاں نہیں ملیں گی، اور آپ آگے چل کر کے زندگی چلانے والے اور بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے اور اپنے بیوی بچوں کی زندگی آگے چلانے والے نہیں بنیں گے، آپ اپنے والدین کے لیے درد سر بنیں گے، اور تمہارے رشتے ہوں گے ہی نہیں، اور اگر ہو گئے رشتے ہوں گے تو تمہارے شوہر تمہاری بیویاں آنسو بہائیں گے ہم کن کے پلے پڑ گئے۔ تو طے کر کے اٹھیں کہ اگر ہم بچے ہوئے ہیں بہت اچھا، آئندہ اور بچے رہیں، اور جتنی احتیاط آج تک کر پائے ہیں، اور اگر آپ کو امتحان ابھی تک نہیں آیا ایسا، یعنی آپ کا ایسا فرنٹ سرکل نہیں تھا، یا آپ کی کمپنی ایسی نہیں تھی جس کی وجہ سے آپ اس میں بچنے میں کامیاب ہو گئے، بہت اچھا، ہو سکتا ہے آگے چل کر کے کسی ایسی جگہ آپ پہنچ جائیں جہاں کسی کا خطرہ آپ کی زندگی کو برباد کرے گا، تو اس وقت اپنے آپ کو بچائیں۔ یا بڑی دردناک کہانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ میں ایک بھائی کو جانتا ہوں جو بہت بڑے افسر تھے، بہت شاندار فیملی لائف گزر رہی تھی، ان کی اہلیت لیکچرر، خود وہ پروفیسر، خود ایک افسر تھے ڈپارٹمنٹ کے، لیکن دوستوں کے ساتھ چلے گئے، اور وہاں جا کر کے دوستوں نے کہا کہ ایک مرتبہ
کر کے دیکھ لیجیے. آپ کہاں روزانہ کریں گے؟ براؤن شوگر استعمال کرا, دوسرے دن کے بعد پھر کرا, 3 دن کے بعد وہ خود عادی ہو گئے, اس کے بعد پھر ملازمہ بھی چلی گئی, یہ بچے خراب ہو گئے, صحت ڈاؤن ہو گئی, اور اکثر بستر پر پڑے گئے, ساری زندگی برباد. تو میں اس کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا کہ نشے کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں, اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے دوستوں کو, اپنے کزنز کو, اپنے کلاس میٹوں کو, اپنی سوسائٹی کے جوانوں کو اس سے بچا کے تک آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے, آپ کے موضوع چیزیں ان تک نہیں پہنچ سکتے, یہ تو لیکچر یہاں دیں گے, لیکن براہ راست ان کی زندگی کے قریب جا کر کے ہم ان کو اس گندگی سے نکالیں نہیں. کتنی خوش قسمتی ہوگی آپ کی اگر آپ کے ذریعے سے کوئی نوجوان اس دلدل سے باہر نکلے اور اپنی زندگی بچانے میں کامیاب ہو گیا. تیسری چیز جو بہت زیادہ اہم ہے, اس وقت ہمارے معاشرے میں مردوں اور عورتوں کے غلط تعلقات, اور غلط تعلقات میں پہلا سٹیج آتا ہے کالجوں میں, کوچنگ سینٹروں میں, ہاسٹلوں میں. اس عمر میں یہ جو اس عمر میں میل کا فیمیل کی طرف مائل ہونا, فیمیل کا میل کی طرف مائل ہونا, یہ کوئی عیب نہیں ہے, یہ اللہ نے ایک صفت رکھی ہے. کیوں رکھی ہے صفت؟ اللہ کو ساری کائنات آگے چلانی ہے. اس کائنات کو آگے چلانے کے لیے جو ہی لڑکا اور لڑکے بالغ ہونے کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی کچھ چیزیں پیدا کرتے ہیں, اس کے اندر کچھ چیزیں پیدا کرتے ہیں. سمجھنے کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لڑکے کے اندر اور لڑکی کے اندر سیکسوئل ہارمون ڈیولپ کرتے ہیں, کیونکہ آگے چل کر کے تم کو فیملی لائف گزارنی ہے. اب جو ہی یہ سیکسوئل ہارمون ڈیولپ ہو جائیں گے تو لڑکا لڑکی کی طرف مائل ہوگا, لڑکیاں لڑکوں کی طرف مائل ہوگی. یہ جو میلان ہے اللہ بھی کہتا ہے, ہر مذہب بھی کہتا ہے, قرآن سختی کے ساتھ, نبی سخت کہ اس کو کنٹرول کرو, کیونکہ جس مقصد کے لیے ہو رہا ہے وہ مقصد ابھی نہیں آیا, وہ منزل ابھی نہیں آئی, اس وقت تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا. پہلے سماجی اقدار اتنی مضبوط تھی کہ لڑکا اور لڑکی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم غلط ریلیشن قائم کریں گے, لیکن آج چونکہ سماجی اقدار کمزور ہو گئی ہیں, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اس لیے بیڈ روم کے اندر بیٹھ کر بھی آپ ویڈیو کالنگ کر سکتے ہیں. میں براہ کہنا چاہوں گا کیا کہ اگر آپ اس سے بچے ہوئے ہیں, غلط ریلیشن سے اگر آپ بچے ہوئے ہیں, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور خدا نہ خاصا تم میں سے اگر کسی لڑکے یا کسی لڑکی کو یہ مصیبت لگ رہی ہے تو خطرہ اس بات ہے کہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی. کیسے برباد ہو جائے گی؟ شیطان اور نفس تمہیں قریب سے قریب تک پہنچائے گا, اس کے لیے آپ طرح طرح کی پھرن کریں گے, آپ طرح طرح کے دھوکے دیں گے اپنے والدین کو, اور اس کے بعد پھر ملنا شروع ہو جائے گا. پھر کہیں گھومنے کے لیے جانا ہوگا, پھر کہیں ہوٹلوں میں, کہیں دریاؤں کے کناروں پر, کہیں ٹورسٹ مقامات پر, کہیں اور جا کر کے کیا ہوتا رہے گا جہاں تک کہ وہ سب کچھ ہوگا جس سب کچھ کا تذکرہ کرنا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. خاص طور پر اتنی مہذب لہجے اس کا تذکرہ کرنا آسان نہیں, لیکن اس کے معنی ہوں گے کہ آپ کی زندگی داغدار ہو گئی. آپ کی زندگی داغدار ہو گئی اس وقت کے آنے سے پہلے. آگے چل کر کے جب آپ کی شادیاں ہوں گی تو آپ کے اندر ایک آگ لگے گی, زمین آپ کو کوسے گا اور آپ کو کہے گا مجھ سے تو فلاں غلطی ہوئی ہے, یہ جو میرا زندگی کا پارٹنر ہو سکتا ہے اس سے بھی ہوئی ہوگی. آپ کو رکھنے لگیں گے کیا تمہارے کو ایسا کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. بیوی کے ذہن میں شک آئے گا شوہر کے متعلق, شوہر کے ذہن میں شک آئے گا بیوی کے متعلق, اور شک کے ساتھ آپ اپنی فیملی کی زندگی کا آغاز کریں گے. اور اس کے بعد پھر شیطان ذہن میں ڈالے گا معلومات کرو, اس کے ذہن میں ڈالے گا تم پوچھو, اس کے موبائل میں دیکھو کسی کا نمبر تو نہیں, اس کے البم میں دیکھو کسی کا فوٹو تو نہیں, اور یہ سب چلتا رہے گا اور آپ کی فیملی لائف شک کے ساتھ گزرنے لگے گی. آپ اپنی زندگی کے پارٹنر کے ساتھ مکمل وفا نہیں کر سکیں گے, اور خدا نہ خواستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کوئی اور ہے اور زندگی آپ کسی اور کے ساتھ گزارنا ہے. یہ زندگی کسی اور کے ساتھ گزارنا جن کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کے دماغ میں کوئی اور ہے. یہ لڑکوں کا بھی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے, لڑکوں کا معاملہ ایسا ہو سکتا ہے. یہ بھی اس وقت کے آپس کے تعلقات جو شروع ہو گئے, اور خاص طور پر کالجوں میں, خاص طور پر کوچنگ سینٹروں میں, اور خاص طور پر ان بچوں میں جو گھروں سے دور کے تعلیمی اداروں میں ہیں, یاد رکھیں جو آدمی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی آنکھ بھی گنہگار ہوتی ہے, اس کا کام بھی گنہگار ہوتا ہے, اس کا جو اپنے دماغ میں غلط یوز کر رہا ہے, وہ جو کچھ حرکتیں کر رہا ہے وہ ساری کے سارے, اور ہے اس سارے میں بڑا مزہ, بڑا لطف آتا ہے جناب کسی کا عاشق بننے میں, اور بڑا لطف آتا ہے یہ سننے میں کہ میں کسی کا معشوق ہوں, بڑا لطف آتا ہے یہ کہنے میں کہ میں تمہارے لیے یہ بھی کروں گا اور یہ بھی کروں گا. میں بہت دردمندی کے ساتھ اپنی تمام بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا کہ کبھی کسی مرد کا بھروسہ مت کرنا, چاہے وہ تمہارا کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو, سوائے اس کے ہو سکتا ہے باپ, ہو سکتا ہے چچا, ہو سکتا ہے تمہارا سگا بھائی, اس حد تک نہ جاؤ. لیکن اس کے بعد
خطرہ رہتا ہے جس کو تم بہت اپنا پیارا سمجھتی ہو سکتا ہے اس کے دل میں کہیں نہ کہیں وہ خیالات ہوں گے جو خیال جلدی ظاہر نہیں ہوں گے۔ اس سلسلے میں ہر مذہب ایک ہی واقعہ ہے کہ صاحب اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ میں اپنی ان تمام بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، جن ماؤں کے آپ بیٹیاں ہو، جن باپوں کے آپ بیٹیاں ہو، وہ ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، اپنی اس معصوم اور پیاری زمانے کی حفاظت کریں، کسی کو دعوت نہ کریں۔ جس دن آپ کی شادی ہوگی، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، آپ فخر کے ساتھ کہہ سکیں اپنی زندگی پارٹنر کو میں بالکل پاک صاف ہوں، آپ ہیں فنکشن میں، اور اگر ہے تو بہت ہوگا، اور اگر خدا نہ خاصا غلطی ہوئی ہے تو آج کے بعد واپس آ جائیں اور آج کے بعد کی جوانی کو بچا کر کے چلائیں، اور جس دن آپ کی شادی ہوگی اس دن آپ بالکل پاک صاف، آپ کا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے میرے موبائل میں کسی کا نمبر نہیں ہے، میرے حلقوں میں کسی کا غیر کا فوٹو نہیں ہے، میں کسی غلط کا تعلقات میں نہیں ہوں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ غالباً اس طرح بے تکلفی کے ساتھ اس کو دوسرے حضرات نہیں کر پائیں گے، وہ اپنی حیا کے معیار کو باقی رکھ کر کے، لیکن میں بہت نیچے آ کر کے براہ راست آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی جوانی کو اس دعوت سے بچائیں۔ یہ زہر ہے، زہر۔ اس کے نتیجے میں آپ کی کتاب، آپ کلاس میں بیٹھے ہوں گے، آپ کے ٹیچر نے 4 گھنٹے کی تیاری کے بعد لیکچر تیار کیا ہے اور وہ پڑھ رہا ہوگا اور آپ کو لیکچر دے رہا ہوگا، اور آپ ذہن میں بیٹھ کر سوچیں کہ کب پیریڈ ختم ہو جائے گا اور ہم کیفیٹیریا میں جا کر کے چائے پینے بیٹھیں گے، وہ انتظار کر رہی ہوگی، اور کبھی آپ سنتے ہیں وہ پتہ نہیں آیا یا نہیں آیا۔ آج یہ استاد کبھی کبھی محسوس کرتا ہے کہ میں اتنی محنت سے تیار لیکچر دے رہا ہوں اور یہ جانے کی خیر ہے۔ آپ رات کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے، اچانک آپ کو خیال آ گیا میں کو فون کر کے معلوم کروں گا، آپ کیا، تو پھر کتاب بند کر کے فون کریں گے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی میں پڑھ رہا ہوں، ہاں میں بھی پڑھ رہی ہوں، آپ فون آئے گا وہاں سے پڑھو، بس ٹھیک ہے، اس کے بعد کتاب بند کر کے اچھا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر فون کر پھر ذہن میں کچھ اور آئے گا۔ اس طرح سے کتنے نادان ہیں وہ پڑھنے والے کہ کانوں میں ایئر فون رکھیں گے اور میوزک سنیں گے اور سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے، آپ سکھاؤ نہ نہیں، اس طرح سے تعلیم آتی ہے، اس طرح سے قابلیت آتی ہے کہ ایک طرح سے آپ میوزک سنیں گے، ایک طرح سے ان کو ویڈیو تعلیم کریں گے، بس آپ میں کتاب سامنے ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ماہر اقبالیات اور ماہر غالبیات بن جائیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ عربی اور فارسی کے سکالر بن جائیں گے۔ اس طرح پڑھنے سے ہمارے عربی زبان میں جملہ بولا جاتا ہے، العلم لا یؤتیک کلہ حق لا العلم لا یؤتیک بعضہ حتی تؤتیہ کلہ، جب آپ اپنا سب کچھ علم کو دیں گے تب علم آپ تھوڑا سا آپ کو دے گا۔ تو اس لیے غلط تعلقات کے چکر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر آپ بچے ہوئے ہیں تو بہت مبارک، اور اگر خدا نخواستہ یہ غلطی ہو رہی ہے تو آج اس کو کٹ کر دیں، اور کٹ کرنے کے بعد کہیے کہ ٹھیک ہے صاحب، جب کبھی ہماری شادی کا وقت آئے گا اور ہمارے والدین ہم سے پوچھیں گے بیٹا اگر کہیں تمہاری چوائس ہے تو بتاؤ، اس وقت ہم والدین سے کہتے ہیں کہ بیٹی کے چوائس کو مضبوط رکھیں اور ان کی چوائس کے مطابق ارشا کریں، جبر مت کریں، اور اگر ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو سمجھدار اور بااخلاق بچہ ہوا ہے جو اپنے والدین کے سامنے سرنڈر کرتا ہے، جہاں آپ چاہیں تو بنی۔ ہمارے نمونہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 25 سال کی عمر میں ان کا نکاح کیا گیا، 40 سال کی خاتون کے ساتھ انہیں عمل کر کے قبول کیا، اور اسی نکاح کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا میں جہاں بھی کوئی سید ہے وہ اسی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، جن کی عمر 40 سال تھی اور ہمارے نبی کی عمر 25 سال تھی، اور نکاح ہوا تو کامیاب نکاح ہوا۔ جب تک خدیجہ نبی کے گھر میں رہی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، اور ساری نسل جو دنیا میں چلی ہے وہ خدیجہ سے چلی، نہ حضرت عائشہ سے، نہ حضرت حفصہ سے، باقی جتنے ازواج مطہرات ان سے نہیں چلی ہے۔ تو آپ کا معیار اتنا عمدہ ہونا چاہیے کہ جس دن آپ کا رشتہ ہونے لگے، جب آپ پڑھ کر کے فارغ ہو جائیں گے اور آپ کے ماں باپ آپ کو رشتہ ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے، اگر آپ کی شخصیت کا دعوت ہوگا تو وہ جھسکیں گے کہ ہم کیسے کسی کو بتائیں گے ہمارا بیٹا ایسا ہے اور ہماری بیٹی ایسی ہے، پھر وہ ڈریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹی کی غلطیاں لوگوں کو پتہ نہ چل جائیں، پھر رشتہ ہونا مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال میں کہنا چاہوں گا، پہلی خرابی ڈرگ سے اپنے آپ کو بچائیں اور ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ نمبر 2 خرابی غلط ریلیشن سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور غلط ریلیشن سے دور رکھنے کے معنی ہے کہ آپ کو موبائل کی غلط یوز سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ آپ رات کو موبائل کھولیں گے، یاد رکھیں موبائل بہت فائدے مند چیز ہے اور بے انتہا مضر چیز ہے، اس کے بے انتہا نقصانات ہیں۔ تعلیم کا نقصان الگ ہوتا ہے، اخلاقی نقصان الگ ہوتا ہے، صحت کا نقصان الگ ہوتا ہے۔ جب آپ گھنٹوں کا رات کو بستروں پر ڈھیر کر کے موبائل کی غلط چیزیں دیکھتے رہیں گے، اور چاہے وہ فیس بک یا ویڈیو فیس بک دیکھیں یا یوٹیوب چلنے دیکھیں، جب آپ نے اپنے آپ کو کروانے غلط کر رہے ہیں، جس کے معنی ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو برباد کر رہے ہیں، آپ اپنے دماغ کو ریز کے حوالے کر رہے ہیں، جس کے بعد آپ کی ذہنی طرح کی ذہنی بیماریوں کا شکار ہوں گے۔ نئی ریسرچ ابھی آئی ہے
کہ جو لوگ راتوں کو موبائل زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو یہ بیماریاں ہوں گی، اور آپ موبائل استعمال کریں گے یا تو فوق چیزوں کو دیکھنے کے لیے یا بے فائدہ چیزوں کو دیکھنے کے لیے، دو باتیں الگ الگ ہیں۔ موبائل کا استعمال 3 چیزوں کے لیے ہو رہا ہے، یا فائدے کے لیے، چاہے علمی فائدہ ہو، چاہے اخلاقی فائدہ ہو، یا معلومات علم بڑھانے کے لیے، بہت اچھا، اس کا بہتر نہیں، لیکن دوسرا یا تو بے فائدہ چیزوں میں استعمال ہوگا۔ مثلا آپ نے رات بھر جنگلی جانوروں کی لڑائیاں دیکھی، صبح کو جب آپ اٹھے تو اپنے آپ سے پوچھیے کیا ملا؟ جنگلی جانور تو جانور، شیر بھی لڑے گا، بہادر سے بہادر لڑے گا شیر سے، کہیں سانپ لڑے گا شیر کے ساتھ، کہیں مگرمچھ کے ساتھ، یا تو وہ بنے گا یہ بنے گا، جانور جانور ہے، ان کا کام ہی یہی ہے کہ اسی طرح سے ان کی زندگی گزرتی ہے، تو ہمیں وہ دیکھ دیکھ کر کے فائدہ کیا کروڑیں بدلتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے۔ اس کو کہتے ہیں بے فائدہ چیزیں دیکھنا، وقتی طور پر مزہ آئے گا، لیکن حقیقت اس میں حقیقت آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو بے فائدہ کاموں کے دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم، بیکار کام مزیدار لگے، لطف آئے گا کرتے ہیں اور حالت کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ ذرا سے بھی غور کر کے سن، ایک صاحب جو سری نگر میں میرے کہنے لگے کہ انہوں نے 1 لاکھ روپے کا پتا خریدا ہے اور 10 سے 15,000 روپے ایک مہینے کا خرچہ ہے، تو بلکہ یہ وہی علامت ہے کہ آدمی اس چیز پر اپنا وقت لگا رہا ہے، اس چیز پر اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے جس کا نفع ہونے والا کچھ نہیں ہے، اور آدمی سمجھتا ہے میں کچھ ہوں، اور ہے بیچارہ کچھ نہیں ہے، وہی جو یہیں کا رہنے والا ہے اور اسی گلی میں رہنے والا ہے، یا لگائے رہے یا لیکن آدمی بے فائدہ کاموں میں اپنا وقت برباد کرے گا۔ تو موبائل کے بے فائدہ کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، بے فائدہ چینلوں کو دیکھنے سے بچنا ہے۔ اور تیسری چیز جو موبائل میں استعمال ہو وہ کیا ہے؟ گندی چیزیں، فحش ویڈیوز، غلط سیکسول مناظر، چاہے انسان کے چاہے جانوروں کے۔ یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن میرے عزیز بچوں، میں پہلے بھی کہا پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں، میرا خطاب اساتذہ سے نہیں ہے، میرا خطاب ان بڑوں سے، میں براہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ وقتی طور پر ان گندے مناظر کو دیکھتے ہوئے آپ کو مزہ آئے گا، لیکن اس کے نتیجے میں آپ کی ذہنی ساخت بگڑ جائے گی، آپ کی اخلاقی سطح گر جائے گی۔ آپ چاہیں گے کہ میں بھی ایسے ایکشن کہیں کروں گا، کچھ عرصے تک دیکھتے رہیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کے دل میں جذبہ بڑھے گا، ہم بھی یہی ایکشن کہیں کریں گے، اور اس کے بعد سمجھیں کہ آپ کی اخلاقی حص مر چکی ہے۔ جب آپ کو کسی کو ویڈیو کالنگ کریں گے، چاہے لڑتے ہو چاہے لڑتی ہیں، اور اس کے بعد پھر گھنٹے بھر تک تم نے باتیں کی، اس کے معنی ہے کہ تمہاری آنکھیں کام سے نہ ہوگی، اس کے معنی ہے کہ تم نے غلط چیز سن کر بول کر کے پھر ذہن کو تازگی بخشی یا خوشی محسوس کی، تم نے کروڑے بدلتے رہے اور بڑے خیرات کو بڑھتے رہے۔ اس کے بعد صبح کو جب ہم اٹھیں گے، اس کے بعد ہماری آنکھ بھی کھلے گا، ہمارا کام بھی کھلے گا، آپ کا انداز ہی بدل چکا ہوگا۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر کے سوئیں، تسبیحات پڑھ کر کے سوئیں، صبح کو فجر کی نماز وقت پر پڑھیں کہ جب آپ بیدار ہوں گے تو آپ کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ اور اگر آپ نے رات کو نماز نہیں پڑھی، رات بھر ویڈیو دیکھتے رہے، رات کو گندے مناظر دیکھتے رہے، اس میں نیند چڑھ گئی، وہی دیکھتے دیکھتے سو گئے، اور جب صبح اٹھے تو دل میں چاہا نماز پڑھنے کے لیے، یہ کیفیت آسمان زمین کا فرق ہے۔ یہ آپ کی روح جو ہے وہ اس وقت گندگی میں ڈوب چکی ہے، اور وہ گندگی محسوس بھی ہوتی ہے، کبھی موڈ بالکل صحیح نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ کر کے آپ کی روح ایک شانتی محسوس ہوگی، آپ فرق محسوس کریں گے، انشاءاللہ کے ساتھ صبح کو اٹھیں گے، اور اگر خدا نخواستہ آپ نے وہ سارا کچھ کیا ہے تو صبح کی حالت کچھ اور ہوگی، پھر دن بھر کیا ہوگا؟ وہی رات کے گندے مناظر جو آپ دیکھتے رہے ہیں، وہی گندے مناظر دن بھر آپ کے ذہن میں گھومتے رہیں گے، وہی جو گندے میوزک آپ نے سنے ہیں دن بھر وہی آواز آپ کے کانوں میں گھومتی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ آپ کے اخلاق سے گر چکی، آپ اس سطح پر باقی نہیں رہے۔ تو موبائل کے غلط یوز سے اپنے آپ کو بچائیں، غلط ایڈمیشن سے اپنے آپ کو بچائیں، ڈرگس کی لعنت سے بچائیں، اور جس قسم کے بھی منشیات، حتیٰ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سموکنگ سے اپنے آپ کو دور رکھو، یہ زہر ہے۔ اور میں نے اچھی طرح سے ریسرچ کی اور دوسرے ریسرچر کے وہ پیپر پڑھے ہیں کہ تمباکو کے نقصانات کتنے ہیں انسان کی صحت کو، انسان کی اخلاقیات کو، انسان کی مالیات کو اور انسان کی شخصیت کو، اور آگے چل کر کے کیا کیا بیماری اس سے ہوتی ہے۔ تو سموکنگ اور اس سے آگے بھی ڈرنکنگ، اور ڈرنکنگ کے بعد بھی دوسری جو سالڈ منشیات ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ایک پہلو تھا جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ان چیزوں سے بچیں، اور یہ آپ کے لیے اہم ترین میسج ہے۔ اور آج کی محفل سے اگر یہ میسج لے کر آپ اٹھے کہ غلط ریلیشن سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، میں مقرر سہکرر عرض کرنا چاہوں گا اپنی بیٹیوں سے کہ ہرگز کسی کے ساتھ کوئی تعلقات مت جوڑیں، کوئی آپ کا دوست نہیں ہے۔ اگر آپ کو کہتا ہے مجھے آپ سے بہت پیار ہے، تو جواب میں کہیے آپ اتنا ہمدردی کا پیار اپنی والدہ اور اپنی بہن کے ساتھ کریں۔
اگر آپ کو کوئی کہتا ہے بیٹا آپ کو کوئی چیز چاہیے مجھ سے بتائیے، میں آپ کی ضرورت پوری کروں گا، جو آپ کی چاہت ہے آپ جواب سے کہیے. یہ بات آپ کو اپنی والدہ سے کہنی چاہیے، آپ اپنی بہنوں سے کہیے. آپ کو یہ کہنے کے معنی یہ ہے اس کے پیچھے کچھ اور ہے جو بہت دیر کے بعد ظاہر ہوگا. مردوں کی نفسیات جو جنسی معاملات کے سلسلے میں ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے پڑھا ہے. کس جگہ بات کرتے ہوئے کیا خیالات کرتے ہیں، کس ایکشن کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، یہ تو اللہ نے رکھا ہے. انسان کے اندر جنسی طلب یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ اللہ نے اہم ترین مقصد کے لیے رکھا ہے. اس جنسی طلب کا غلط استعمال یہ ہے. بھوک لگنا عیب نہیں ہے، بھوک مٹانے کے لیے غلط راستہ اختیار کرنا ضرور ہے. پیسہ کمانا ضرور نہیں ہے، پیسہ کمانے کے لیے غلط راستہ اختیار کرنا ضرور ہے، چاہے وہ رشوت ہو، چاہے وہ کرپشن ہو، چاہے وہ چوری ہو، چاہے کوئی اور ہو. پیسہ کمانا عیب نہیں ہے، پیسے کمانے کے لیے غلط راستہ اختیار کرنا عیب ہے. اسی طرح سے جنسی چاہت پوری کرنا عیب نہیں ہے، یہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ غلط چیز ہو اللہ پیدا ہی کیوں کر رہے ہیں. لیکن جنسی چاہت پورا کرنے کے لیے غلط راستہ اختیار کرنا وہ ہے جو وہ چاہے بھائی مردوں میں ہو اور چاہے چھوٹے بچوں میں ہو، چاہے جوانوں میں ہو، ہر ایک میں. اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی تھا کہ آپ نے آئندہ بتایا آئندہ کیا کرو. آپ نے فرمایا بکر یہاں مجھے یہاں فرمایا سڑکوں میں یہ جو آج LGBT کا فتنہ ہے کہ مردوں کے ساتھ نکاح کرے عورتوں کے ساتھ، اس کی پیشن گوئی ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے. اور اس وقت آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا یکتفی الرجال بالرجال وتکتفی النساء بالنساء، مردوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ اپنے جنسی تعلق سامنے کرنے پڑا تھا. جو ہوا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا ہوگا. اس سے پہلے ایک قوم ایسی تھی جو اس جرم میں مبتلا تھی، وہ فنا کر دی گئی. جس وقت ہمارے نبی نے یہ بات کہی ہے اس وقت پوری دنیا میں کہیں نہیں چاہیے، لیکن آپ نے اس وقت فرمایا ہو سکتا ہے آپ کے معلومات میں ہوگا اور اگر نہیں آگے پتہ چل جائے گا. اس وقت آدھی سے زیادہ دنیا میں لیسبینزم، گیئزم، ہوموسیکسولیٹی کو قانونی شکل دی جا سکتی ہے. بلکہ یہاں بھی قانون بن رہے ہیں کہ اگر نکاح کے بغیر لڑکا اور لڑکی آپس میں رہیں گے اس کو انلیگل، اس کو لیگل کہا جائے گا. اس کے بعد ہمارے سماج کا منظرنامہ کیا بنے گا. لیکن خیر مجھے اس وقت اس سے بحث نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت آئے ہیں یہ میسج دے کر کے جائیں. شخصیت کی تعمیر کے لیے ٹھیک وہی کرنا پڑتا ہے جو درختوں کی تعمیر کے لیے، جو گھر میں پیدا ہونے والے جانوروں کے بچے کے لیے کچھ چیزوں سے ان کو بچانا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ان کو کروانی ہوتی ہے. آپ کی شخصیت کی تعمیر کے لیے ضروری ہے آپ کچھ چیزیں اپنائیں، اور جب ان چیزوں کو اپنائیں گے اس اپنانے کے نتیجے میں آپ کی شخصیت کی اخلاقی جہت مضبوط ہوگی، آپ اخلاقی اعتبار سے اچھے انسان بنیں گے. وہ کیا مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ قرآن کو پڑھیں، اور قرآن کو پڑھیں اس انداز سے کہ قرآن آپ سے خطاب کرتا ہے. علامہ اقبال روزانہ صبح قرآن تلاوت کرتے تھے. ایک دفعہ ان کے والد نے پوچھا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا وجود قرآن پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اگلے دن پھر پوچھا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی قرآن پڑھ رہا ہوں. تیسرے دن پھر پوچھا. علامہ اقبال پڑھ رہا تھا جو کہ روز یہ دیکھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، روز پوچھتے ہیں میں بتا رہا ہوں پھر کیوں بار بار پوچھتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا ناراض ہو کے پوچھا نور محمد. علامہ اقبال کے والد کا نام تھا نور محمد اور علامہ اقبال کے بڑے بھائی کا نام تھا عطا محمد. علامہ اقبال کے بیٹے ایک بیٹے کا نام تھا جاوید اقبال، بیٹی کا نام تھا منیرہ، اس سے پہلے والا بیٹے کا نام تھا اعجاز، شیخ اعجاز. تو علامہ اقبال نے اپنے والد سے کہا ابو جی آپ روز مجھ سے پوچھتے ہیں؟ کہا ہاں بیٹا میں اس لیے روز پوچھتا ہوں میں تم سے بات کہنا چاہتا ہوں. تم نے کہا یہ کہا تم جب قرآن پڑھو تو یہ سوچو کہ قرآن اللہ تم سے خطاب کرتا ہے. اقبال کہتے ہیں اس کے بعد میرا زاویہ نظر نہیں بدل گیا. یہ ہر آیت کو سوچا اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے. اب جب اس لہجے آپ پڑھیں گے تو اللہ آپ سے کہہ رہا ہے دیکھو میں نے تم انسان بنایا، تمہارے جسم کی ایک چیز میں نے بنائی، تم مجھے کیوں نہیں مانتے میں نے تمہارا خالق؟ فوراً تو سب دو فوراً کیوں تم تصدیق نہیں کرتے ہو اللہ خلقنا تو میں نے تمہیں پیدا کیا. اللہ ہم سے کہہ رہا ہے دیکھو یہ ساری کائنات ہیں، اس میں آسمان ہے، زمین ہے، درخت ہے، جانور ہے، انسان ہے، فضا ہے، پانی ہے، ان تمام چیزوں کو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے. اب ہم غور کرو. تو جب ہم قرآن کی آیتوں کو دیکھ کر کے کائنات کو غور کریں گے، قرآن کی آیتوں کو دیکھ کر اپنی باڈی پر غور کریں گے تو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا. پھر ایک قدم اور آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو میں تمہیں نظر تو نہیں آ رہا ہوں لیکن تم مجھ سے چھپ نہیں سکتے اور ہر وقت میری نظروں میں ہو. تم جاگ رہے ہو تب میری نظروں میں، تم سوئے ہوئے ہو تب میری نظروں میں، تم اندھیرے ہو تب میری نظروں میں. تم جو ایکشن کرو گے میں سارا دیکھ رہا ہوں اور میں ہی نہیں دیکھ رہا ہوں، تمہاری یہ باڈی تمہارے تمام ایکشن کو ریکارڈ کر رہی ہے.
تم اپنی آنکھوں کا استعمال کر رہے ہو، تمہاری آنکھیں ان کو ریکارڈ کر رہی ہیں، تمہارے ہاتھ ان کو ریکارڈ. جب تم کسی کے ساتھ ہینڈ شیک کرو گے، جب تمہارا کام تم نے کسی کو کس کیا، تو تمہاری یہی باڈی کی آواز تم گواہی دے گی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ بیان فرمایا اور میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا اچھی طرح سے کہ انسان کی جو سکن ہے یہ انتہائی حساس ہے، اور یہ جو سکن کا ٹچ ہوتی ہے، جو جس انٹینشن کے ساتھ ٹچ کرے گی یہ سکن اس کا ریکارڈ کرے گی اور قیامت کے دن رخصت ہوگی. چلو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری یہ قول قیامت کے دن گواہی ہے. عجیب طالبات، آپ جس عمر میں گزر رہے ہیں آپ کو کبھی پیسوں کی تنگی آئے گی، اب آپ کے دل میں خیال ابھرے گا کہ میں فلاں راستہ اختیار کروں، میں فلاں طریقہ اختیار کروں، اور اس کے نتیجے میں آپ ہو سکتا ہے غلط راستہ اختیار کریں گے. وہ غلط راستہ آپ اپنے گھر میں بھی اختیار کر سکتے ہیں. میرے پاس ایک صاحب ہے کہ احسان نہیں، لڑکے نے خود کہا کہ جناب میں سال تک اپنی ابو کی جیب سے پیسہ نکالتا تھا اور میرے ابو میری ماں سے لڑتے ہیں کہ تو میرے جیب سے پیسے نکالتی ہے، اور میں جانتا تھا کہ سارا میں کر رہا ہوں. میں نے سال تک باپ اور ماں کو لڑتے ہوئے دیکھا، پیسے میں نکالتا تھا، میرا باپ میری ماں سے کہتا تھا تو میری جیب سے پیسہ کیوں نکالتی، حالانکہ جو میں کرتا تھا. میں نے کہا کیا مجھے توبہ کرنا، اور اس کے بعد مجھے بتائیے کہ میں نے اپنی ابا کے ذریعے سے اپنی امی کو جو بدکلامیاں کروائی ہیں اور چوری میں کرتا تھا، اور ماں کو پتا نہیں ہوتا تھا یہ کون کر رہا ہے، اور باپ میری ماں کو کیا کرتا کیونکہ میں کیا بیٹا لگتا تھا مجھ سے میری طرف کا دھیان بھی نہیں جاتا تھا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس عمر میں آپ کو پیسوں کی کمی ہو رہی ہے، آپ ڈھونڈنے لگیں گے، اور کبھی ایسا ہوگا آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے یہ چھوڑے درجے کا ہے، آپ دوسروں کو دیکھ کر کے میرے پاس میں ایسا ہی موبائل ہوگا، پھر غلط راستہ اختیار کریں گے. کاش آپ سمجھیں گے کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. جناب والا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بیٹی کو کوئی شخص آفر کرے گا کہ میں تم کو 20-30 ہزار روپے کا موبائل دوں گا، اور جب آپ کو پہنچے گا تو اس کے بعد پھر خدا نخواستہ غلط چیزوں کا مقابلہ بھی سامنے آ سکتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو اتفاق رکھتے ہیں کہ ہم سیدھے سامنے بہتر ہیں. جناب آپ کے پاس 1500 روپے کا موبائل ہے وہ بہتر ہے بمقابلے اس کے کہ آپ کے پاس 50,000 کا موبائل ہوگا اور اس کے پیچھے غلط نہیں ہے. آپ بری عادتوں کے شکار ہو رہے ہیں، آپ فضول خرچی کا شکار ہو رہے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ میرے پاس جب فلانے قسم کا کپڑا ہوگا تب میں ٹھیک ہوں، جب فلانے قسم کا جھوٹا ہوگا تب میں ٹھیک. میرا فلانا تلاش کرو جو ہے وہ گاڑی میں آتا ہے اور میرے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ احساس کمتری کے شکار ہو. آپ یہ سمجھیں کہ گاڑی عظمت نہیں ہے اور پیدل چلنا عیب نہیں ہے. شخصیت آپ کی قابل شخصیت بننے کے آپ کی انسان بن رہے ہیں. انسانوں کی عزت کپڑوں سے نہیں ہے، انسانوں کی عزت قیمتی جھوٹوں سے نہیں ہے، انسانوں کی عزت 30,000 کے بٹن سے نہیں ہے، انسانوں کی عزت ان کے اخلاق سے ہے، انسانوں کی عزت ان کے رویوں سے ہے. آپ اپنے ٹیچر سے محبت کریں گے، اگر آپ کا ٹیچر بہت قابل ہے تو آپ کہیں گے سب پھٹے ہوئے کپڑے اتنا قابل ہے اور ایک بات سننے کے لیے آپ نے جانا. لیکن اگر خدا نہ کا کوئی شخص ناقابل ہو اور 50,000 کے قصور پہنے ہوئے ہوگا تو لوگ کہیں گے 50,000 قصور پہنے تو ہم مل نہیں سکتے. آپ ان میں صلاحیت پیدا کریں، خوبیاں پیدا کریں، علم کی خوبی، اخلاق کی خوبی، اس کے بعد آپ قیمتی انسان بن رہے ہیں. قیمتی انسان بننے قیمتی انسان بننے کا تجربہ کب ہوگا؟ جس دن آپ کا انٹرویو ہوگا کہیں سلیکشن کے لیے تب، اور جس دن آپ کے نکاح کا مسئلہ آئے گا تب پتہ چلے گا آپ کے اخلاقی سطح کیسی ہے، آپ کی علمی سطح کیسی ہے. اگر آپ اچھے ہوں گے تو ہر جگہ آپ کو آنکھوں میں بٹھایا جائے گا، اور اگر خدا تعالیٰ کا کوئی عیب ہوا تو ہر جگہ آپ کو دھتکارا جائے گا. پھر ہو سکتا ہے آپ کے والدین آپ کے لیے افسوس کرنے لگے. ہمارے استاد تھے وہ حسن اتفاق میں شاعری بھی کرتے تھے اور وہ ہر طبقے میں شاعری کرتے تھے. افسروں پر الگ شاعری کرتے تھے، علماء پر الگ شاعری کرتے تھے، مناظروں پر الگ شاعری کرتے تھے، اور کبھی کبھی جوانوں پر بھی شاعری کرتے تھے. تو مجھے ان کا شعر یاد آ گیا اتفاق سے، جو کہیں سال کی بات اس وقت مجھے یاد آیا. وہ شعر ان کا تھا جوانوں کو خطاب کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی شہزادیوں، نئی جوانوں کے شاہزادوں، نصیحت میری بغور سن لو. نئی جوانوں کے شاہزادوں، نصیحت میری بغور سن لو. بچا کر اپنی صفات رکھنا، سجا کر رکھنا شباب. آپ کا شباب انتہائی بھی، لیکن یہ جب تب ہے زندگی جب یہ بیکار ہو. اور آپ کا شباب داغدار اگر ہو تو کتنا ہی شباب ہوگی داغدار. جناب آپ کھانے کی چیز اگر فریش ہے تو بہت قیمتی، اگر یہ سڑ چکی ہے تو چاہے وہ بادام ہو، چاہے وہ کاجو ہو، چاہے وہ حلوہ ہو، انسان کی صحت کے لیے مضر ہے. قرآن جوانوں کو خطاب کرنے کے لیے ایک خاص موضوع سامنے لاتا ہے. قرآن نے جوانوں کے لیے رول ماڈل لایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو خاص طور پر. یوسف علیہ السلام کی شخصیت بہت عجیب شخصیت ہے، انتہائی حسین، انتہائی خوبصورت، اور ملک کی فرسٹ لیڈی کا پیچھا کر رہی ہے.
لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنی جوانی کو داغدار نہیں ہونے دیا. اس کو قرآن اچھی طرح سے بیان کیا تاکہ نوجوانوں کے سامنے سارا کردار آ جائے کہ تمہارے لیے رول ماڈل یہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. دوسرے نمبر پر فرمایا وہ جوان, لڑکا ہو یا لڑکی, وہ جوان جس نے جوانی گزاری اس انداز سے کہ اللہ کو ناراض نہیں کیا اور اپنی جوانی کو داغدار نہیں کیا. اللہ کے نبی فرمانے کہ وہ شخص قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. عربی کے پروفیسر بن رہا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا کہ 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, ان 7 آدمیوں سے پہلے نمبر پر ہوگا وہ لفظ ہے امام عادل. پہلے نمبر پر وہ شخص امام عادل. امام عادل کے 2 ترجمے کیے گئے. ایک ہے عادل حکمران جیسے فاروق اعظم, جیسے حضرت علی, ایسی شخصیات جن کے حکمران کا عالم یہ تھا کہ فاروق اعظم آدھی دنیا پر حکمران ہے. اور فاروق اعظم وہ شخص ہے جن کے زمانے میں 2 بڑے سپر طاقتیں خراب ہو گئی. آپ مائیکل ہارٹ کی دا 100 پڑھ کے دیکھ لیں اور فاروق اعظم کے مطابق انہوں نے کیا لکھا ہے. تو فاروق اعظم جیسا حکمران, لیکن امام عادل کے اور ترجمہ بھی ہے اور وہ ترجمہ میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا, اس کو غور سے سمجھیں. ہمارا یہ جسم, یہ کنٹری, یہ بڑا ملک اور چھوٹا ملک, اس کنٹری میں اسٹیٹ ہے الگ الگ. آنکھوں کا کام ہے زندگی پر دیکھنا, ایک اسٹیٹ ہے. کانوں کا کام ہے زندگی پر سننا, ایک اسٹیٹ ہے. پاؤں کا کام ہے زندگی پر چلنا, ایک اسٹیٹ ہے. انسان کے اندر ایموشن ہے, ایک اسٹیٹ ہے. انسان کے اندر غصہ بھی ہے, ایک اسٹیٹ ہے. اس کا استعمال صحیح لوگوں کو کرتے ہوگا. مرد ہو یا عورت, ان کے اندر ایک خاص شعبہ ہے, اس کو کہتے ہیں سیکشوئل پاور, سیکشوئل توجہ, یہ ایک اسٹیٹ ہے. اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے, صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے. اب اگر میں نے اس پورے ملک, اس پوری کنٹری کا صحیح استعمال کیا, میں نے اپنے کام کو غلط استعمال نہیں ہونے دیا, میں نے اپنے کام کو غلط استعمال نہیں ہونے دیا, میں نے اپنی جوانی کو غلط استعمال نہیں ہونے دیا, میں نے کسی کو غلط ٹچ نہیں کیا, میں نے اس ہاتھوں سے کسی کو ظلم نہیں کیا, میں نے ان ہاتھوں سے غلط پیسہ نہیں کمایا, ان ہاتھوں سے میں نے غلط کا پیسہ خرچ نہیں کیا, میں ان پاؤں سے چل کر غلط جگہ نہیں گیا, نہ شراب کرنے, نہ ڈرگس کرنے, نہ کسی کو مرڈر کرنے, نہ کسی کو دھوکہ دینے, نہ کسی اور. اس کے بعد یہ ہے کہ میں اس ملک کا عادل حکمران, امام عادل, میں اپنے کے چھوٹے ملک کا حکمران اور عادل ہوں, میں نے غلط استعمال نہیں کیا. اور دوسرے نمبر پر ہے شاد و نشہ کی بات ہے. حضرات وقت زیادہ ہو گیا, میں کنکلوڈ کرتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا, قرآن جو نہیں پڑھا اور شوق سے قرآن پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کریں اور بار بار دیکھیں میری زبان کا مطلب کیسے چلا رہا ہے. نمبر 2, اپنی اخلاقی حدود کو پہچانیں کہ مجھے یہ کرنا ہے, میں بار بار کہوں گا, اور اگر اسے باہر نہیں نکلا تو بد اخلاق کروں گا. کسی برے سے برے انسان سے اگر پوچھا جائے گا آپ کیا پسند کرو گے, آپ یہ پسند کرو گے بہت اچھے یا پسند کرو گے بہت برے. ہر انسان کے لیے پسند کرو گے کہ میں برا کرنے لگا, لیکن اسلام اپنے آپ کو برا سے نہیں بتایا. چور سے بھی پوچھیں گے چوری کرنا اچھی چیز ہے, وہ بھی اچھی چیز نہیں ہے, پھر مگر چھوٹی چیز. تو اخلاق حدود کو پہچاننا, اخلاق حدود کے اندر رہیں. ان اخلاق حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ کو اس عمر میں جن بری باتوں سے بچنا ہوگا, ان بری باتوں سے آپ کو جنگ کرنی ہوگی. قدم قدم پر آپ کا پیچھا ہوگا, نفس آپ کو کہے تم نہیں کرو, شیطان آپ کو بلائے, ماحول آپ کو یہ کہے گا, آپ کے ذہن میں آئے کہ فلاں کے اگر تعلق آ کر میں کیوں پیچھے لڑ, میں بھی تو خوبصورت ہوں, میں بھی تو گرے گرے بنا ہوں. میرے اندر یہ چیزیں اپنے آپ سے بچانا, ڈرگ سے, غلط تعلقات سے, فضول خرچی سے, میوزک سے, ڈانس سے, غلط ریلیشن سے, فضول خرچی سے, اور اپنی زبان کے غلط استعمال سے, اپنے رویوں کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچانا. بس میں حدیث نمبر کے بعد ختم کر رہا ہوں. دنیا کے تمام انسانوں کے لیے, دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رول ماڈل کیا ہے کہ میں عرض کرتا ہوں. اب سنیں, زندگی کے حالات میں سنیں. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے سفر کر رہے ہیں دوسری جگہ کے لیے, جگہ کا نام لے رہا ہوں. راستے میں اپنے رام گزارے, اتفاق سے راستے میں گزارنی پڑی, ریت کا میدان تھا, آرام کرنا رہے تھے. کوئی صاحب وہاں سے آئے اور اندھیرے میں گزرتے ہوئے ان کے پاؤں سے ہمارے نبی کے پاؤں کو ٹھوکر لگے. اللہ کے یا تو جاگے ہوئے تھے یا جاگ گئے. تو آپ نے زبان سے کہا یا عبداللہ اوجانا, اللہ کے بندے تو نے مجھے چوٹ پڑا. کون سا حکم تمہارے پاؤں سے مجھے لگ گئی, یہ جملے میں ترجمہ بن سکتا ہے. اب اس شخص کو اندازہ ہوگا کہ اندھیرے میں چلتے ہوئے میرے پاؤں سے جو ٹھوکر لگ رہی ہے, اور آپ نے یہ فرمایا عبداللہ اوجانا, اور خدا کے بندے تم سے مجھے چوٹ لگ گئی. پریشان ہونے کو سہا, رات کا وقت تھا,
واپس چلا گیا، یہ آگے جہاں جانا تھا وہاں چلا گیا. اس کے بعد صبح تک کسی پریشانی کا حال رہا کہ میرے سے کسی کو تکلیف ہو گیا، کیا ہوگا، اور ادھر سے اللہ کی ڈر. لیکن ادھر سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ اس کے پاؤں سے مجھے جو چوٹ لگی تھی وہ جانور کر لگی، وہ تو اندھیرے کی وجہ سے ہوا تھا. میں نے جو جملہ اسے بولا اللہ یہ غلط تو نہیں ہے، لیکن اس کو دکھ ہو گیا اور وہ پریشان ہو گیا اور وہ ٹینشن میں ہوگا. اب اللہ کے نبی اس ٹینشن میں ہے کہ میں نے جو جملہ بولا وہ پریشان ہو، اور وہ اس پریشانی میں ہے کہ میرے ذریعے سے نبی کو تکلیف پہنچے، اس کا کیا ہوگا. صبح کا وقت ہوا، وہ سوچ رہا تھا میں حضور کے بعد جا کے معافی مانگوں گا، لیکن اللہ کے نبی یا تو یہی سے گئے اور یا سے بولا اور اللہ کے فرمایا رات کو میرے پاؤں سے میرے پاؤں کو چوٹ لگی تھی، میں نے تم سے جھوٹا پڑھا، اس کی وجہ سے تمہیں جو تکلیف ہوئی ہوگی میں اس کی معافی چاہتا ہوں. آپ دیکھ لیں آپ کا رویہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے، آپ دیکھ لیں آپ کا رویہ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے، آپ دیکھ لیں آپ کا رویہ آپ کے ٹیچرس کے ساتھ کیسا ہے، آپ دیکھ لیں آپ کا رویہ جو شادی شدہ ہے اپنی زندگی کے لائف پارٹنر کے ساتھ کیسا ہے، آپ دیکھ لیں آپ کا رویہ آپ کے پڑوسوں رشتے داروں کے ساتھ کیسا ہے. ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم رحمت ہوں گھر کی وسیعت ہے. یہی مجھے بات اللہ میرے ذہن میں ڈالی. اللہ کریں یہ باتیں اس کہنے والے کے لیے بھی اور آپ سننے والے نوجوان ہمارے عزیزوں، ہمارے فکر کے ٹکڑوں، ہمارے گھر کا حجت کے لیے مفید سب مفید ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.